اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نوح آیت نمبر 5 اور 6۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ ان آیتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جب اللہ کے پاس بلایا کہ ایک اللہ کی طرف آئیں، ایک اللہ کی عبادت کریں تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، تو انہوں نے کیا کرا، اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا۔ یعنی جب بھی وہ اللہ کی بات کرتے تھے تو وہ اللہ کی باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے، اپنے اپنے کانوں کو جو ہے اپنی انگلیاں ڈال لیتے، کانوں میں ڈھک لیتے تھے کہ ہمیں ان کی باتیں ہی سنائی نہ دیں، ہے نا۔ اور کبھی کبھی کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانک لیتے تھے، ہے نا۔ مطلب ان کو یہ دکھاتے تھے نوح علیہ السلام کو کہ ہم تمہاری بات پر کوئی زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہیں نا، تکبر کرتے تھے وہ لوگ۔ اور اصرار کیا اپنے گناہوں اور ہٹ دھرمی سے، اور اڑ گئے، بالکل نہیں سنتے تھے، یعنی کہ اپنی جو ہے ہٹ دھرمی کے آگے سنتے ہی نہیں تھے، اور اپنے گناہوں کا اصرار بھی کھلے عام کرتے تھے، ہے نا۔ آج بھی آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ بڑے فخر کے ساتھ بتا دیں گے میں نے ایسا کرا ہے، میں نے فلاں کا حق مار لیا، فلاں کو میں نے پریشان کیا، بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ تکبر کرتے تھے، اور نوح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ میں آپ کی بات سنوں گا، لیکن جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں انہیں ہٹا دیں۔ اور وہ سارے کے سارے کون تھے؟ ایمان والے تھے، ہے نا۔ تو نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ میں ان کو نہیں ہٹا سکتا کیونکہ یہ ایمان والے تھے، ہے نا۔ تو ان کو مطلب غریب لوگ تھے، اس وجہ سے وہ ان کو ہٹانا چاہتے تھے، یعنی تکبر کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا دے رکھا تھا کہ وہ اس میں تکبر کرتے تھے اور غریبوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب نوح علیہ السلام انہیں بلاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے کانوں کو انگلیوں سے ٹھوس لیتے تھے اور اپنے اوپر کپڑا ڈھانپ لیتے تھے۔ مشرکوں پر بہت باری گزرتا ہے کہ جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، بالکل ریئیکشن ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کچھ سن ہی نہیں رہے ہوں، ہے نا۔ ان کو مطلب کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔ اور انسان کیا کر رہا ہے آج بھی اسی جاہلیت میں، آج بھی آپ اگر ان کو ایک عرب کی طرف بلائیں گے نا تو وہ جو ہے آپ کی بالکل ہی نہیں سنیں گے۔ آج بھی وہ وہی کچھ کر رہا ہے جو پہلے بھی لوگ کرتے تھے، ہے نا۔ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل ممتاز سمجھنا اور دوسروں کو بالکل حقیر سمجھنا، یعنی ہر چیز میں تکبر دکھانا، ٹھیک ہے۔ اور وہی گناہوں کا اصرار جو پہلے کے لوگ کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں گے لوگ بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں، ہے نا، کہ میں فلاں گناہ، مطلب گناہ تو نہیں کہیں گے میں نے فلاں کو پریشان کیا، میں نے دکھا کے ساتھ ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہی تکبر آج بھی ان کے پاس ہے نا۔ اور ہم جب انہیں ایک رب کی طرف بلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بلانے والے کا مذاق بنانا، ہے نا۔ جو اللہ کی طرف انہیں بلاتا ہے ان کا مذاق بنائیں گے، ان کی ہنسی اڑائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ اگر کبھی کوئی ایسی چیز پریشانی آ جائے گی نا تو اور مطلب ہنسی اڑائیں گے کہ اب کہاں گئے وہ، اب بھائی اب ان کو اللہ جو ہے ان کو کیوں نہیں بچا رہا۔ تو ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ وہ خود کے ساتھ ساتھ مطلب اس بلانے والے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی ہنسی اڑانا ہی کہتے ہیں کہ بھئی اب ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان جاہلیتوں سے، ان جو ہے مغروریت سے بچائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر ہمیشہ ثابت قدم رکھے، آمین۔